السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین مبین یا دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم جو ہے اس درس میں الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی کتاب سے لینے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں دو سورہ مبارک جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، تو وہ دو سورہ مبارک سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو سورہ کی انتہائی زیادہ فضیلت ہے، ان دو سورہ کی انتہائی زیادہ اہمیت بھی ہے، اور ان دو سوروں کے مختلف فوائد بھی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دو سوریں علاج کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی مختصر تفسیر اور سورہ ناس کی مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہم یہ تلاوت کا سلسلہ ہم یہاں پہ ختم کریں۔ سورۃ الفلق، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورۃ الفلق جو ہے یہ مکی سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں کل آیات جو ہیں وہ 5 ہیں، اس میں کل آیات جو ہیں وہ 5 ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک سب سے پہلے یہ بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق فلق کے رب سے، میں فلق کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں فلق سے مراد، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، بہت سے مفسرین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں، میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں۔ ملک رقیہ جو ہے یہ اپنی مائک کو بند کریں، ملک رقیہ کی طرف سے آواز بہت آ رہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صبح کے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر ہم فلق کا لغوی مفہوم دیکھیں گے، فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کے معنی ہے، کسی نے میسیج کی ہے کہ آپ کشمیری میں جو ہے درس دیں، میں انشاءاللہ دونوں صورتوں میں اختیار کروں گا۔ فلق کے معنی پھٹنا اور الگ ہونا ہے، یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ سکتے ہیں۔ فلقن اس کے معنی ہے پھٹنا اور الگ ہونا، یا اسی طریقے سے پھاڑنا۔ یہ کس کے معنی ہے؟ فلق، نعم۔ جس طریقے سے فالق الاصباح قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی ہے صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا، صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا۔ اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو چیز بھی ظہور میں آتی ہے وہ تاریکی اور پردہ غیب سے ہی ظہور میں آتی، یعنی یل تہ کانٛہہ چیز ظاہر چھُنا گژھان، سُہ چیز چھُ تیٚلہِ ظٲہِر گژھان ییٚلہِ سُہ چیز گۄڈٕ کُنہِ جایہِ چھُپِتھ چھُ آسان۔ اگر صبح چھُ ظٲہِر گژھان یہ چھُ راتس منٛز چھُپِتھ آسان۔ تۄہہِ چھا سمجھ یِوان؟ نعم۔ تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، نعم۔ اور اسی طریقے سے جب ہم دیکھیں قرآن میں آیا ہے فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى،
یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانا اور گٹھلی کو نکال دیتا ہے. فالق الحب والنوى، اسی طریقے سے انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزے کو باہر نکالنے والا. تو اب ہم نے فلک سے کیا سمجھا؟ قل اعوذ برب الفلق. فلک کہتے ہیں الگ کرنا، پھاڑنا، نکالنا، ظاہر کرنا. یہ سارے فلک کے معنی میں آئیں گے. من شر ما خلق، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ہر اس چیز سے، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ کے علاوہ دوسرے سے پناہ مانگنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے. پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ درپیش ہو جس کی مدافعت کرنے کی وہ اپنے آپ میں ہمت نہ پاتا ہو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس وقت پناہ مانگیں گے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ یل کس انسان کن سات سہ مسئلہ کھانا پیش سہ خطرہ یت یہ خطرہ ٹالنے خاطر امس پانس اندر طاقت آسان بالکل کہیں. اس وقت اگر ہم آہوزاری کرتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس اندھیری رات سے جب وہ چھا جاتی ہے. اور یہاں پر جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا، اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اندھیری سے کیا مراد ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ مانگتا ہوں رات میں جو ہے اندھیری کی تاریکی سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ کیوں؟ کیونکہ اکثر جرم جو ثابت ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہی ہوتے ہیں. اگر ژور کران چکا دول چن کران کہن ژور، مطلب اکثر اگر اس وچھو ژور کر چھ گژھان، ژور چھ گژھان رات کیت. سمجھ ایوان؟ تو یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غاسق کہتے ہیں، غاسق غسقہ سے نکلا ہے، غسقہ. اس کا معنی ہے شفق غائب ہو جانے کے بعد کا اندھیرا. اس لحاظ سے غاسق اس ابتدائی رات کو کہتے ہیں کہ جب وہ تاریک ہونے لگتی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وقب کسی چٹان وغیرہ میں گڈھے کو کہتے ہیں. آپ کوئی بڑا سا چٹان دیکھتے ہیں تات مزن چھوتی گوف وچھان، تات مزن چھوتی گار وچھان، تات چس ونا وقب. کیا ونا؟ تات چس ونا وقب. نعم. اور اسی طریقے سے تاریک رات کے شر سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ بھی ہے. اس کیا چھ منگان اللہ تعالیٰ پناہ ام رات سن تاریکی نش کیاز کہ اکثر گناہ یم زن گسان چھ تم چھ گسان رات کیوتٕے. یت پٹھن ژور چھ، ڈاکہ چھ، لوٹ مار چھ، بدکاری چھ، اتھے پٹھن مجرم وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ رات کی تاریکی میں ہی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عرب قبائل میں تو یہ دستور تھا. عربن مزن اسی پنے جائے اختری کئی جب کسی قبیلے پر لوٹ مار کرنا ہوتی تو رات میں سارا سفر ختم کر لیتے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے تھے. توے چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ام پتن چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات کہتے ہیں پھوک مارنا. نفاثات کس کو کہتے ہیں؟ پھوک مارنا، یعنی فوک دین جاتے اس ونان. یعنی بچس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا، میں ان گروہوں میں پھوک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھو، گرہ میں پھوک مارنے کا کام عموماً جادوگر کیا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ شاباش. جادوگر. ہاں، وہ تو سواحر ہے. جو جادوگر ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. جو لوگ بھی موم کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں چبوتے ہیں، کسی کے بال حاصل کر کے ان میں گرہ لگاتے ہیں. گرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گرہ چیز بنا گانڈ لگاؤ. کا چیز بنا؟ گانڈ لگاؤ. ہاں، گانڈ لگاؤ. پات چھ تیت کران جوت، اڑ چھ کران
أڑ کران جود مستس أڑ کران جود اِتھے پٲٹھۍ باقین چیزن أڑ کران تیٖلس أڑ کران باقین تو یہ سورُے یۄس زن کٲم چھِ یہِ کٔمۍ سٕنٛز کٲم چھِ آسان یہِ چھِ جادوگر سٕنٛز کٲم یہ چھِ جادوگر سٕنٛز کٲم یہ سارے کچھ جو ہیں جادوگر لوگ ہی کرتے ہیں اور جادو کرنا جو ہے وہ کیا ہے یہ چھُ صریحاً کفر جادو کرنا صریحاً کفر ہے جس پٲٹھۍ سورہ بقرس منٛز چھُ صراحت موجود کہ یُس زن چھُ جادو کا اثر کسی ایماندار یا مومن پر نہیں ہو سکتا اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی اثر ہو گیا تھا اور یہ بات اتنی احادیث صحیحہ میں مذکور ہے جو حد تواتر کو پہنچتی ہے لہذا یہ حضرات اپنے اس نظریہ کے مطابق ایسی تمام احادیث کا انکار کر دیتے ہیں لہذا ہم پہلے اب آپ دیکھ لیجئے بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا لیکن ہمیں جادوگر سے بھی اس جادو سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ تعلیم جو اللہ نے دی ہے سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ عقد کہتے ہیں عقد چھِ أسۍ وَنان گنٛڈ لگاوُن اوے چھُو تُہۍ آز کل وٕچھان جود چھُ اکثر گژھان کٲنٛسہِ آسان ریزل کٲنٛسہِ آسان تٲویٖز بنٲیِتھ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ شکل وغیرہ آسان بنٲیِتھ تتھ چھِ کِلۍ آسان أڑۍ منٛز أڑۍ چھِ نافہِ کران جود أڑۍ چھِ باقین چیزن کران جود تو ہمیں یہ پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جادو کا کام جو ہے یہ شریعت میں جائز علی کل حال یہ شریعت میں جائز علی کل حال نہیں اور اس میں بھی بہت ساری جو ہے وعید آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات 7 بڑے گناہوں سے بچو 7 بڑے گناہوں نش کریو تُہۍ پرہیز تتھ منٛز کیاہ چھُ اکھ گناہ والسحر تتھ منٛز چھُ جادو کر مگر رۄبن فرمو ومن شر النفاثات فی العقد ات پٲٹھۍ چھُ رب فرماوان پتہٕ ومن شر حاسد اذا حسد امیُک معنی کیا گو اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حسد کا مطلب یہ ہے حسد کا مطلب کیا چھو اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت فضیلت عزت و شرف عطا کیا ہو تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور یہ چاہے کہ اسے یہ نعمت چھن کر حاسد کو مل جائے حسد چھو تو پتہ کیا گو حسد مانی گو کہ بہ سمجھاتا کٲشِر پٲٹھۍ حسد مانی گو اگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ دیُت رُت مکان اصل مکان چھُس حٲسد چھُس ونان یُتھ مکان گژھِ مےٚ آسُن مگر أمِس گژھِ یہِ غٲبٕے گژھُن أمِس گژھِ مکانس بِنیُل گژھُن یہِ گوٚو حسد بیٛاکھ چھُ رشک چھِ أسۍ ونان کہ کٲنٛسہِ شخصس چھِ اللہ تعالیٰ نعمت دِژمٕژ مگر نعمت دِتھ چھُ یورٕ بیٛاکھ شخص ونان رۄبا أمِس تہِ چھے دِژمٕژ مےٚ تہِ کر عطا اتھ چھِ أسۍ ونان رشک سمجھ آوا فرق کیا چھِ رشکس تہٕ حسدس حسد کیا گو تو رشک کیا گو شاباش استاد رشک ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کٲنٛسہِ کانٛہہ نعمت دِژمٕژ بیٛاکھ یُس آسہِ سُہ چھُ دپان اللہ تعالیٰ ژےٚ چھُے أمِس دیُتمُت تہٕ مےٚ تہِ اور حسد ہوتا ہے اگر أکِس چھِ نعمت بیٛاکھ چھُ دپان أمِس کیازِ دِژ تہٕ مے دِ أمِس نہٕ کینٛہہ یعنی أمِس گٔژھ غٲبٕے گژھٕنۍ نعمت یِتھے پٲٹھۍ چھِ گاڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ حسد مکانن پٮ۪ٹھ چھُ حسد نعمتس پٮ۪ٹھ حسد علمس پٮ۪ٹھ حسد وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان ساری چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اور آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ دپان أمِس چھِ نظر لٔجمٕژ چھُنا وَنان کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ دپان کہ کُنہِ ساتہٕ چھِ دپان أمِس چھِ نظر لٔجمٕژ نظر چھُنہٕ لگان مطلب نہ سُہ یُس نیک آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛہہ نظر چھُ لگان تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمِس حسد آسہِ ٹھیٖک چھا کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ آسان ٹھیٖک ٹھاک بِچار تٔمِس چھِ ٹیسٹ وغیرہ سٲری نیران ٹھیٖک مگر تٔمِس چھُ توتہِ آسان بِچارس گڑبڑ تٔمِس چھُنہٕ سکوٗن کِہیٖنۍ تِکیازِ تٔمِس چھُ آسان حسد کرن وول أتی یُس یہِ چھُ دپان کہ اگر أمِس یِم فیسلٹیٖز چھِ أمِس کیٛازِ چھِ أمِس گژھِ یِم غٲبٕے گژھٕنۍ اور اکثر یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ہی ہوتے ہیں یہ غیر کم ہی پائے جاتے ہیں پنن چھِ کران زیادٕ پہم حسد سمجھ چھا یِوان لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں سورۃ الناس میں سورۃ الناس بھی مکی سورہ ہے اس سورہ میں اللہ وحدہ لا شریک اس میں بھی ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے، تُہۍ ؤنِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس پناہ منگان لوٗکن ہٕنٛدِس رۄبس، بہٕ چھُس لوٗکن ہٕنٛدِس رۄبس پناہ منگان یُس تمام لوٗکن ہُنٛد بادشاہ چھُ، ملک الناس، الہ الناس یُس تمام لوٗکن ہُنٛد معبوٗدِ برحق چھُ. گوٚو اتھ منٛز چھُ توحیٖدِ ربوبیت تہِ، اتھ منٛز چھُ توحیٖدِ الوہیت تہِ. من شر الوسواس الخناس، اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا. کیا کر جاتا ہے؟ سُہ چھُ پتھٕے ژلان، وسوس تراوان پتھ ژلان، سُہ کُس چھُ؟ شاباش، شیطان. سُہ چھُ شیطان، سُہ چھُ شیطان. الذی یوسوس فی صدور الناس، یُس زن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن دلن منٛز چھُ وسوس تراوان، من الجنۃ والناس، چاہے تِم جنن منٛز آسن یا انسانن منٛز. ٹھیک چھا؟ گوٚو یتھ سورس اندر چھُ رب کائنات توحید ربوبیت، یعنی ربوبیتُک تہِ ذکر کران کہ قل اعوذ برب الناس. امہِ پتن چھُ الوہیتُک تہِ ذکر کران الہ الناس. امہِ پتن چھُ ملکیتُک تہِ ذکر کران ملک الناس. امہِ پتن چھُ اسماء الثلاثُک ذکر کران، یعنی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ٹھیک چھا؟ گوٚو یتھ سورس اندر چھُ اسہِ پناہ منگُن رب کائناتس شیطانس نش تہِ، تِکیازِ شیطانٕے چھُ سُہ شخص، شیطانٕے چھُ سُہ انسان، شیطانٕے چھُ سُہ یُس زن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن دلن منٛز چھُ وسوس تراوان. الخناس، الخناس کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. ہاں، الخناس مانا پتہ ہے؟ الخناس کس کو کہتے ہیں؟ چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر حملہ کر رہے. ہاں، جو چپ چپ کر حملہ کرتا ہے، جو حملہ کر کے پیچھے جو ہے، جو حملہ کر کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے. حملہ کرتا ہے پھر واپس آتا ہی نہیں، پھر وہاں رہتا ہی نہیں، پھر چلا جاتا ہے. تو یہاں پر الخناس کے معنی جو ہے الذی اذا ذکر اللہ خنس وانطرد وابتعد عن الانسان. جب بھی انسان اللہ کی ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ شیطان آتا ہے، یہ اس میں خنس پیدا کر دیتا ہے، یہ اس میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے کے بعد وہ انسان سے بھاگ جاتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے بعد یہ انسان سے جو ہے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے اللہ کو پناہ مانگنی چاہیے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اب ہمیں یہ بات بھی یہاں اس سورہ میں پتہ چلتی ہے، یل شیطان وسوس چھُ تراوان سُہ چھُنہٕ دٮ۪ماغس تراوان کینٛہہ، شیطان چھُ وسوس تراوان کتھ؟ شاباش، شیطان چھُ وسوس تراوان دلس. من الجنۃ والناس، یُس وسواس انسانن منٛز چھُ گژھان سُے وسواس چھُ جنن منٛز تہِ گژھان. وۄنۍ کوٗتاہ چھُ خطرناک یہ ابلیس، وۄنۍ کوٗتاہ چھُ خطرناک یہ شیطان. ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. یہ دو سورے ان دو سوروں کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس سناؤ، کیونکہ یہ قرآن میں سب سے عظیم دو صورتیں ہیں. اگر کانٛسہِ نظر لٔجمٕژ چھِ آسان تٔمِس پَزِ قُل اعوذ برب الفلق قُل اعوذ برب الناس پَرُن. اگر کانٛہہ کھوژمُت چھُ آسان تٔمِس پَزِ قُل اعوذ برب الفلق قُل اعوذ برب الناس پڑھُن. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد. ہاں، لہذا ان دو سوروں کی انتہائی زیادہ فضیلت ہے. ان دو سوروں کو آپ جو ہے ہمیشہ ورد زبان ہونا چاہیے. آپ جو ہے جب آپ بسترے میں چلے جاتے ہیں، ییٚلہِ تُہۍ شۄنٛگنہِ چھُو گژھان تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھن یِم زٕ سوٗرٕ پَرٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گرِ نیران آسہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھن یِم زٕ سوٗرٕ پَرٕنۍ. ییٚلہِ تہِ اِنسانَس کُنہِ ساتہٕ خوف وغیرہ باسان آسہِ، ییٚلہِ تہِ اِنسان کُنہِ سنسان جگہس پٮ۪ٹھ پکان آسہِ، تَمہِ ساتہٕ گژھن یِم زٕ سوٗرٕ پَرٕنۍ. تمام تِمو چیٖزو نِش دی پناہ اَسہِ اللہ تعالیٰ یِم چیٖز یَتھ سوٗرس منٛز رۄبن ذِکر، یِم چیٖز یَتھ سوٗرس منٛز رۄبن ذِکر کٔرۍ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ حٲصِل؟ اَسہِ پوٚر سوٗرت الزلزال پٮ۪ٹھ سوٗرت الناسس تام. حٲصِل چھُ یی، یِمن تمام سوٗرن ہُنٛد مقصد چھُ یہِ کہِ أسۍ گژھو یِہٕنٛدۍ معانی سمجھٕنۍ، أسۍ گژھو یِہُنٛد مفہوٗم تہِ سمجھٕنۍ، بیٚیہِ گژھو أسۍ یِم سوٗرٕ عوامس منٛز یاد تہِ کرٕنۍ، یاد کرناوٕنۍ تہِ.
اور بیٚیہِ گژھو أسۍ یِمن سورن مراجعہ تہِ کَرٕنۍ، بیٚیہِ گژھو أسۍ یِمن سورن ہٕنٛز تلاوت تہِ کَرٕنۍ، بیٚیہِ گژھو أسۍ یِمن سورن پٮ۪ٹھ تدبر تہٕ تفکر کَرٕنۍ، تاکہِ کم سے کم یِمن سورن ہُنٛد تفسیٖر، یِمن سورن ہُنٛد معنا لگہِ اَسہِ پتہ، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ صحیح کتھن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق. یہِ اوس اَسہِ الدروس المہمہ لعامة الامہس منٛز یُس زن أمۍ گۄڈنیُک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز صٲبن دیُتمُت اوس مقدمہ پتہٕ، سُہ اوس سورۃ الفاتحہ و قصار السور. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ درس الدرس الثانی. دوٚیمِس درسس منٛز چھُ ابن باز صٲب یتھ منٛز ذکر کران ارکانِ اسلام. کیٛاہ چھُ کران ذکر؟ ارکان اسلام. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. کیا کیا؟ شاباش. شہادہ، نماز، شہادہ کس کی؟ زکوٰۃ، حج. گواہی کس کی؟ گواہی دینی ہے کہ میں کلاس میں موجود تھی، یہی؟ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اللہ کے بندے اور رسول ہے. جی. اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دیکھیے صاحب کتاب نے ابن باز صاحب نے رحمہ اللہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان. بیان ارکان الاسلام الخمسہ. اس درس میں اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں یہاں پہ بات ہوگی. وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا. اس کا پہلا اور سب سے عظیم وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہاں یہاں پہ لکھا ہے بشرح معانیہا مع بیان شروط لا الہ الا اللہ و معناہا. ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ یہ چیز ذکر کرنی ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی بھی بیان کرنا ہے، اس کی شرح بھی بیان کرنی ہے اور اس کے شروط بھی بیان کرنے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم اس بات کی طرف دیکھیں گے تو پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے آپ لوگ کاپی اور قلم ہے ہاتھ میں؟ نعم. لکھیے ارکان رکن کی جمع ہے. ارکان رکن کی جمع ہے. ارکان جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ رکن کی. اور رکن کس کو کہتے ہیں؟ هو جانب الشيء الاقوى الذي لا يقوم الشيء الا عليه. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ رکن کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. جس کی عبادت بنی ہو. جس کی عبادت بنی ہو. جس کی عبادت بنی ہو اس کو رکن کہتے ہیں. اور کسی کو پتا ہے رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ بتاتے ہو نا کہ اسلام سے یہ کیا رکن، نماز میں اتنے ارکان ہیں، اسلام میں اتنے ارکان ہیں، تو رکن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک نے ابھی میسج بھیجی، اس نے لکھا، کسی نے ابھی میسج بھیجی، اس نے لکھا پلر. اگر ہم یہی پلر لیں گے نا، پلر کہتے ہیں ستون کو، جس کو عربی میں کہتے ہیں عمود، اس کو عربی میں کہتے ہیں عمود. ٹھیک؟ ہم کہتے ہیں کہ رکن چھ اس تاتھ چیزس ونان، رکن چھ اس تاتھ چیزس ونان یتھ چیزس پٹھن بنیاد آس، یتھ چیزس پٹھن بنیاد آس، یعنی یتھ چیزس پٹھن اس بنیاد تراؤ یہ چھو رکن. 2 منٹ کے لیے پلر. ام پلر ورائے چھن مکانس کا شوبی. مکانس چھ 4 پلر. اخ پلر اگر اس امزن کڑو مکانس رود نہیں سو وقت گویا آپ ونو اس مکان کے اچھس ونائی چھو رکن. مثلا میں آپ کو نماز کی مثال دیتا ہوں. نماز مزن چھو رکو کرون، یہ کیا چھو؟ شاباش. نماز مزن رکو کرون کیا چھو؟ رکن. سجدہ کرنا بھی رکن ہے، لیکن میں نے رکو کا بتایا. اگر اس نماز پڑھو رکو ورئی، اگر اس نماز پڑھو اخ رکن تراؤ اس، کیا نماز آیا؟ نہیں.
کیاز تکیاز اس گژھِ عبادتس مزن تمام ارکان آسن موجود اتھے پڑھن چھ اسلام کین ارکان مزن گۄڈنیُک رکن یتھ پڑھن اسلامچ بنیاد اس ونو اگر اکھ آسہِ نہٕ کہین سُہ چھُنہٕ چلان یتھ پڑھن اس چھُ یتھ پڑھن جب جس طریقے سے ہم میں ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہم روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہم حج کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہم اپنے اندر یہ بات جان لیں ہم اپنے اندر یہ بات جان لیں اس پہ پنہ جائے یہ سوچن اچھن اسلام تیل مکمل اچھن اسلام بنیاد تیل مکمل کی وہاں آوا رکن سمجھ رکن کیا گو نعم نعم ارکان الاسلام اسلام کیا چھو شاباش شاباش الاستسلام لله بالتوحيد. ہاں الاستسلام استسلام معنی کو قبول کر الاستسلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید ٹھیک چھا فمن ابا ان یستلم للہ فهو مستکبر یس نہ ربس قبول کر یس نہ ربس تسلیم کر یس نہ ربس وحدہ لا شریک مانی سوی متکبر آسان سوی متکبر آسان ومن استلم للہ ولغیرہ فهو مشرک یس ربس تہ تسلیم کر مگر ربس سۭتۍ کر باقین تہ تسلیم تمس کیا چھس ونان تمس چھس ونان مشرک تمس چھس ونان مشرک گویا اس پز یہ سمجھن اگر اسی اسلام سمجھن چھو اسلام سمجھن برونٹ گژھِ اَسہِ اسلامک معنی آسن پاے اس چھُ رب کرن تسلیم وحدہ لا شریک یہاں تک کلیئر ہوا نعم والاسلام یقوم علی ارکان خمسۃ اسلامچ بنیاد یس یہ چھ پانچن چیزن پڑھن کھڑا بینها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کورمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھن صحیح بخاری اندر چھ حدیث ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں کیاز پر عنہما کیاز کہ یم چھ دون سۭتۍ لگان عنہما کس چھُ عبداللہ اور عمر رضی اللہ تعالی. اگر جو یہاں پہ طلبہ ہے نا لڑکے جو اس کلاس میں لڑکے موجود ہیں میرا سوال ان سے ہے اگر میں کہوں ابن عمر خالی مجھے رضی اللہ عنہ پڑھنا ہے کہ عنہما پڑھنا رضی اللہ عنہ رضی اللہ واحد مذکر رضی اللہ عنہ پڑھنا ہے کہ رضی اللہ عنہما پڑھنا رضی اللہ عنہ عنہ جی کیوں عنہ واحد مذکر دیکھیے یہاں پہ واحد مذکر غائب والا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ابن عمر کا بیٹا وہ عبداللہ ہے وہ بھی صحابی ہے اور پھر میں نے عمر کا نام بھی لیا وہ بھی صحابی ہے لہذا جب بھی آپ ابن عمر کہیں گے وہاں پہ رضی اللہ عنہما پڑھنا ہے کلیئر ہوا نعم جی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد جو ہے سو کتن چیزن پڑھن چھ پانچن چیزن پر شہادت ان لا الہ الا اللہ گوڑ گواہی دین کہ اللہ تعالیٰ چھو معبود برحق تمس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ معبود برحق وان محمد رسول اللہ بیٚیہِ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول و اقام الصلاة بیٚیہِ گوٚو دوٚیِم نماز ادا کرٕنۍ قٲیِم کرٕنۍ و ایتاء الزکاة بیٚیہِ گٔے زکات ادا کرٕنۍ و صیام رمضان بیٚیہِ گٔے رمضان چہِ روزٕ تھاونہِ و حج البیت بیٚیہِ گوٚو گرُک حج کرُن اور اس گھر سے کون گھر مراد ہے بیت اللہ سبھی تو بیت اللہ ہے نا بیت اللہ سبھی ہے ہاں یہاں پہ کون سا بیت اللہ مراد ہے مسجد حرام یہ ہے اسلام کے 5 ارکان اب آپ سب طالبات کو طلباء کو یاد رہا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اگر آپ کو اب کوئی پوچھے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں پھر اگر آپ کو نہ نکلے پھر تو یہ غلطی ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں شاباش پہلا رکن کیا ہے
مکمل بولے, اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے شہادہ, مکمل بولیے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اس کے بعد واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہاں تک کلیئر ہوا؟ نعم. لا الہ الا اللہ. ارکان ریپیٹ کیجیے جی سر, اس سارے 5 ارکان ریپیٹ کیجیے کون کون سے ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. نمبر 2 واقام الصلاۃ. نمبر 3 وایتاء الزکاۃ. نمبر 4 وصیام رمضان. نمبر 5 وحج البیت. وحج البیت. ٹھیک ہے استاد. ان 5 ارکانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم رکن جو ہے وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے پہلے اس حدیث میں اسی شہادہ کو ذکر کیا. پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے, اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے, اگر کوئی شخص رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے, نماز پڑھنا اس کا کوئی اجر نہیں, زکوٰۃ دینا کوئی اجر نہیں, حج کرنا کوئی اجر نہیں, رمضان کے روزے رکھنا کوئی اجر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں اگر سب سے عظیم رکن ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ. ہاں, شہادت ان لا الہ الا اللہ. نعم. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 شہادتیں ہیں, ایک اللہ کی وحدانیت کی شہادت, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت. یہ یاد رکھنا اور اپنی جگہ لکھ کے رکھنا. اور لا الہ الا اللہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر جو ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. یوم عرفہ یعنی جب حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو پہنچائے, جب حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں, عرفات میں جو سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, جو نبیوں نے کی ہے, جو انبیاء نے دعا کی ہے ہم سے پہلے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہاں پر بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے, اور یہ مسند احمد میں ہے, سنن ترمذی میں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر کسی جگہ لا الہ الا اللہ کا ذکر. اور مرسلین جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی دعوت کا مغز جو تھا, ان کی ابتدائی دعوت جو ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ. نعم. اور یہاں پر جو شیخ ابن باز ہے رحمہ اللہ, اس نے یہاں پہ لوگوں کو متنبہ کیا جب اس نے یہ لکھا کہ ارکان اسلام بیان کرنے سے پہلے جب آپ ارکان اسلام ذکر کریں گے وہاں پر آپ ان 2 شہادتوں کی تعلیم بھی لوگوں کو سکھائیں, ان کے شروط, ان کے معانی بھی سکھائیں. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں, آپ لوگوں کو یاد ہے؟ شاباش. لا الہ الا اللہ کے شروط یاد ہیں؟ جی استاد. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ کے شروط جو آپ لوگوں کو PDF بھیجی گئی ہے اس پہ آپ لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کے شروط بھی آپ لوگ دیکھیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم شروط لا الہ الا اللہ پڑھیں گے
اور وہاں سے ہم درس کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین پڑھنے اور پھر اس پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اگر نماز کا ذکر کیا جائے، اگر روزوں کا ذکر کیا جائے، اگر زکوٰۃ کا ذکر کیا جائے، اگر ان کے مسائل کو چھیڑا جائے تو پھر میرے خیال سے 6 مہینے کیا، پھر تو 6 سال بھی ہم کتاب الصلاۃ اگر پڑھیں گے نا، مسئلے تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو لہذا مختصر مسائل جو بھی ہوں گے اس کتاب الصلاۃ میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، وہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ذکر کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا اس کو ہم سوال کے ذریعے بھی جواب پھر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، سلامت رکھیں۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔